ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، میں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوں، رات کے اندھیروں میں بہت سے گناہ کرتا ہوں۔ آپ سوال سے سمجھ گئے ہوں گے، آپ اس حوالے سے مکمل رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، کہ آپ کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ ہمارے شہر کراچی میں حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیٹے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ فیروز میمن صاحب ہیں، عبداللہ فیروز میمن صاحب ہیں، عالم نہیں ہیں لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کبیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں حضرت مولانا حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے ہاں اگر جانا ممکن ہو تو ان کے ہاں بیٹھا کرے۔ اسی طرح حضرت مولانا حافظ ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، ان کے ہاں اٹھنا بیٹھنا رکھیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یا آپ کے ہاں کوئی بھی متبع سنت اللہ کا کوئی ولی ہو، اس کے ہاں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کی مجالس میں شرکت کیا کرے تو انشاءاللہ آپ میں گناہ سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہوگا اور نیکی کی طرف آپ کا دل راغب ہوگا۔ جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، اپنی 24 گھنٹے میں سے کوئی ٹائم آپ مختص کریں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور ذکر کے لیے کوئی خاص ٹائم متعین کریں، جگہ متعین کریں، پاک صاف ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جائیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اور تیسرے نمبر پر کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور ایک ٹائم یہ بھی متعین کریں جس میں آپ اللہ سے بات چیت کریں، اللہ سے اپنی زندگی بھر کی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے کہہ دیا کر کہ میرے اللہ، میرے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف ننگ ہی ننگ ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، میرے مالک مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے زندگی بھر کی گناہوں کی معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھائیں کہ میں کسی سے چھپ کر رات کے اندھیروں میں اگر گناہ کر لیتا ہوں، ابا نے نہیں دیکھا، اماں نے نہیں دیکھا، بھائیوں نے نہیں دیکھا، دوستوں نے نہیں دیکھا، ارے زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے تو دل میں یہ نیت کر لیا کرے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس دھیان کو اپنے سینے میں بٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ میں ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کا، اور ہمیشہ باوضو رہا کرے، ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ انگارہ موجود ہے موبائل کی صورت میں، تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ موبائل کھولیں تو موبائل کھولنے سے پہلے یہ نیت کریں، اللہ سے مانگے، اے اللہ میں اس موبائل کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہوں، مجھے اس کی فتنے سے محفوظ فرما، اور ٹائم متعین کرے کہ کتنا منٹ استعمال کرنا ہے، اور خلوت میں تنہائی میں موبائل کا استعمال نہ کریں۔ دوستوں میں ہو، والد کے سامنے ہو، ابا کے سامنے ہو، گھر میں ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں تب موبائل کا استعمال ہو تو ضرورت کے بقدر تو ٹھیک ہے، لیکن خلوت میں جب آپ موبائل استعمال کریں گے پھر نفس و شیطان آپ پر حملہ آور ہوں گے، آپ کو گناہ کی ترغیب دیں گے، اور آپ پرانی جو عادت لگی ہوئی ہیں اسی میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ موبائل تنہائی میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھو، ہمیشہ توبے کا اہتمام کریں، ہمت مت ہاریں، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی انشاءاللہ آپ کو اس گندی عادت سے چھڑائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ